اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات. الحمدللہ خدا نے ہمیں مسلمان گھرانے میں خلق کیا اور مسلمان گھرانے میں بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے گھر میں پیدا کیا. ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن بھی ہیں. صرف مومن نہیں ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں. ہمیں اس پہ فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے. لیکن آیا ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ ہم شیعہ ہیں اور وہ غیر شیعہ، ہم مومن ہیں اور وہ مومن نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہے. عملی زندگی میں کوئی فرق ہے یا عملی زندگی میں فرق نہیں ہے؟ ابھی میں کچھ دوستوں میں تھا ملک سے باہر، تو انہوں نے کہا جی ہم سے یہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں. یعنی وہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. میں نے کہا تم بہت اچھے مسلمان ہو کہ تم سے کافر اچھے مسلمان ہیں. کہا نہیں غلطی ہو گئی، مسلمان نہیں، وہ ہم سے اچھے انسان ہیں. کہ وہ انسان ہی کہاں ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا؟ اچھا برا تو بات کی بات ہے، میں تو اس کو انسان نہیں مانتا جو خدا کو نہیں مانتا، تو یہ تم سے اچھا انسان کیسے ہوا؟ کہا اس کا اخلاق ہم سے اچھا ہے. کہ جس کا معاد پہ یقین نہیں ہے اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کا سرے سے اخلاق ہی نہیں ہوتا. اچھا برا تو بات کی بات. ہم کہ پھر کیا کریں؟ ہیں تو یہ ہم سے اچھے، ہیں یہ ہم سے اچھے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا یا تو اپنے پہ رونا چاہیے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر میں مسلمان ہوں کوئی اور مجھ سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں مومن ہوں دوسرا مجھ سے عملاً کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کہا مولانا پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ کہ یہ اچھے پروگرام ہوئے ہوئے ہیں، ان کو اچھا پروگرام کیا گیا ہے. ابھی چیٹ جی پی ٹی کا اخلاق کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. نہیں بھائی اس کے بارے میں اخلاق اور غیر اخلاق کی بات ہی کوئی نہیں ہے. جو انسان نہ ہو اخلاق انسان کا ہوتا ہے. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ایثار و قربانی دیں. اگر آپ کو لوٹنے کے لیے کوئی مسکرا رہا ہے یہ اخلاق نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی کو بھی یہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو تم سے بات کرے اسے خوش کرو. اسی لیے آپ کو اور طرح کا جواب دیتا ہے، دوسرے کو اور طرح کا جواب دیتا ہے. اور غلط جواب دینے کے بعد بھی اگر آپ اسے کہیں تمہارا جواب غلط ہے تو فوراً مان جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے کہ آپ اسے استعمال کریں. آپ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب کون کسے زیادہ استعمال کرتا ہے یہ بات کی بات ہے. آپ کا خیال ہے میں اے آئی کو استعمال کر رہا ہوں، اے آئی آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے. اسی طرح کافر کا بھی اخلاق اچھا ہے یا برا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کا نہ اخلاق اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اخلاق کو سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے میں خوش ہوتا ہوں اسی چیز سے کافر بھی خوش ہوتا ہو؟ میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ میری تنخواہ بڑھ جائے خوش ہوتا ہوں، مجھے چھٹی مل جائے خوش ہوتا ہوں، میری ترقی ہو جائے خوش ہوتا ہوں۔ جس چیز سے میں غمگین ہوتا ہوں اس سے کافر بھی غمگین ہوتا ہے۔ پھر آپ اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو، آپ مسلمان ہو، اور دونوں آپ ایک ہی چیز سے خوش ہوتے ہو؟ حدیث میں ہے، مثال میں اپنی آپ کے لیے مثال میں رکھ رہا ہوں، باقی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کو اگر کوئی برینڈ نیو کار لا کے دے دے، 0 میٹر کار کی چابی آپ کو دے دے، آپ کو جتنی خوشی ہو، آپ خود خریدیں پھر بھی، اور کوئی گفٹ دے دے تو اور زیادہ۔ جس دن گاڑی ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے مومن کو، اگر وہ گاڑی چوری ہو جائے اس دن بھی اسے اتنی ہی خوشی ہو تو وہ مومن ہے۔ مشکل ہے نا بہت؟ یار گاڑی میری چوری ہوئی ہے اور گاڑی چوری ہونے پہ خوش ہوں۔ ہم اسکول جاتے تھے تو ہم نے ایک سائیکل خریدی تھی اپنے پیسوں سے، ہمیں تھوڑے بہت جو پیسے ویسے ملے اس سے ہم نے سائیکل خریدی۔ اسکول میں سائیکل چوری ہو گئی۔ اب پرنسپل کو یہ مسئلہ تھا کہ اب ان کے والدین آئیں گے، کہیں گے اسکول سے سائیکل کیسے چوری ہوئی، اس کا جواب دو۔ ہم نے آ کے والد صاحب کو بتایا، کہا الحمدللہ۔ اچھا اس وقت بچے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، میری سائیکل چوری ہوئی ہے، والد صاحب کہہ رہے الحمدللہ، وہ خوش بھی ہوئے۔ مومن وہ ہے جب ملتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے، جب چھنتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے۔ کافر وہ ہے جب ملتا ہے خوش ہوتا ہے، جب چھنتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل مفاہیم ہو گئے نا، یہ آسان ہوئے؟ جی بہت آسان ہے، ہمیں پیش تھوڑا سا الگ انداز میں کیا گیا ہے۔ ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا، کافر ایئر لائن تھی، وہ مسلم فوڈ دیتے ہیں، حلال فوڈ دیتے ہیں، تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا میرا خیال تھا اس نے مجھے نہیں پہچانا، اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آدھی فلائٹ ہونے کے بعد کھانا سرو ہوا، میں نے کھانا نہیں لیا، کہا مولانا آپ یہ نہیں کھاتے ہیں؟ کہا نہیں کھاتا۔ کہا یہ تو کہہ رہے ہیں حلال ہے، مجھے ان کی بات پہ اعتماد نہیں ہے، یہ جو حلال کہہ رہے ہیں یہ نہ جانے کس کو حلال کہتے ہیں۔ پھر حلال ہے بھی، مان لیا حلال ہے، اگر نجس ہو تو اس کے پاک ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ کہا مولانا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا میں اپنا کھانا ساتھ لایا ہوں۔ کہا آپ کی زندگی تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی زندگی بہت مشکل ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں میری زندگی مشکل ہے، میں نے کہا آپ کی زندگی مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ جب کھانا لا کے دیں گے تب آپ کھا سکتے ہیں، میرا کھانا اپنے ساتھ ہے، جب چاہوں کھا سکتا ہوں۔ اور کھانا بنانے میں مجھے مشکل پیش آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک مومن کو پتہ چلا ایسا ہے یہ، وہ ہم ایئرپورٹ پہنچے، اس نے اتنا کھانا بنا کے دیا، یہاں آ کے بھی 1-2 دن کھاتے رہے۔ میں نے کہا تم مشکل میں ہو، میں کسی مشکل میں نہیں ہوں، میں پاک کھانا کھا رہا ہوں، جب چاہے کھا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اتنا سا ہے نا کہ جب آؤ تو کھانا لے کے آؤ۔ مشکل یہ نہیں ہے اگر کوئی چیز چھن جائے تب بھی میں خوش ہو جاؤں۔ اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے، خدا نہ کرے آئے، ابھی تو سیلاب کا سیزن چل رہا ہے، دیکھ اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے یا سیلاب آ جائے، میں خوفزدہ ہوں گا۔ اگر میں خوفزدہ ہو گیا تو میں مومن نہیں ہوں۔ کافر خوفزدہ ہوتا ہے، مومن خوفزدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا بنیادی فرق ہے؟ اس لیے مجھے پتا ہے میری موت زلزلے کی وجہ سے نہیں آتی، سیلاب کی وجہ سے نہیں آتی، اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہو تو موت آتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، سب تو نہیں مرتے نا، جب سب نہیں مرتے تو سب کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ مالی نقصان سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، مالی نقصان پہ بھی تو مومن نے خوش ہونا ہے۔ مالی نقصان پہ بھی اتنا ہی خوش ہونا ہے۔ جس دن وہ مکان بنایا تھا جتنا خوش ہو رہا ہے، سیلاب میں گرنے پہ بھی اتنا ہی خوش ہو رہا ہے۔
اگر سوال اٹھ رہے ہیں میں احادیث پڑھوں گا، بہت حد تک احادیث سے حل ہو جائے گا. میں اگر خود بیان کروں گا آپ کو نہ یقین آئے گا نہ مسائل حل ہوں گے. ابھی آپ کو یہ بڑے عجیب عجیب چیزیں لگ رہی ہیں. اگر میرا ایمان ہے کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو میں جس بھی قلعے میں چلا جاؤں، جتنے بھی سیف جگہ پہ چلا جاؤں، وہ موت آ کے رہے گی. اس دنیا میں سب سے محفوظ جگہ کون سی تھی کہہ رہا ہوں اسرائیل سب سے محفوظ جگہ تھی، اور ترقی یافتہ ممالک سے وہاں آ کے رہ رہے تھے کہ یہ محفوظ ہے، یہاں ہمارے حفاظت کا سارا انتظام ہے. وہاں لوگوں نے مرنا شروع کیا نہیں کیا؟ کب مرنا شروع کیا؟ جب میزائلوں کو یا علی کہہ کے چھوڑا گیا. بھئی جہاں امن کے لیے آئے تھے وہیں موت آ گئی. تو موت کا تو یہ تو نہیں ہے کہ کس کو آئے گی، کہاں آئے گی، یہاں نہیں آئے گی وہاں آئے گی. زلزلہ ہو تو موت ہے، زلزلہ نہ ہو تو میں نے جیتے رہنا. ایسا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. میری موت میری محافظ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب حکمران تھے، گارڈ لے کے نہیں گھومتے تھے. کہا آپ کو محافظ چاہیے. کہا میرا محافظ میرے ساتھ ہے. کہا کیا ہے؟ میری موت. جب تک وہ لکھا ہے، اگر وہ اگلے سال لکھا ہے تو اس سال ساری دنیا بھی چاہے تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا ہے. میری موت میری محافظ ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. ہمیں عملاً بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہمیں عقیدتاً بھی مسلمان ہونا چاہیے. اگر ہم عقیدتاً مسلمان ہیں، عقیدتاً شیعہ ہیں، مومن ہیں، تو وہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں دونوں برابر ہوں یا کافر بہتر ہو. تو واہ ویلا ہے نا. اگر کافر بہتر ہے پھر تو واہ ویلا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بات پہ قانع ہو جاؤں کہ میرا رزق خدا نے لکھ رکھا ہے. میرا جو رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا جو رزق لکھا ہوا ہے، اگر آپ کا لکھا ہوا ہے اس نے 1000 ٹن گندم استعمال کرنی ہے، اس کا رزق 1000 ٹن گندم ہے، جب تک آپ 1000 ٹن استعمال نہ کر لیں آپ کو موت نہیں آئے گی. آپ کا رزق 1000 ٹن گندم ہے. اگر 1 ٹن ہے تو 1 ٹن جس دن کھائے اسی دن چلے جائیں گے. آپ جو رزق کماتے ہیں وہ آپ اپنی ہوشیاری سے نہیں کماتے، اپنی ذہانت سے نہیں کماتے. رزق کمانے میں نہ ذہانت کا کوئی کام ہے، نہ ہوشیاری کا کوئی کام ہے، نہ کسی دھوکے کا کام ہے، نہ چوری کا کام ہے. جتنا لکھا ہے اتنا رزق مل کے رہے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ذرا دیکھیے گا آپ اپنے اطراف میں، یہ سب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ان اللہ تعالی وسع ارزاق الحمقاء. اللہ نے احمقوں کو اتنا وسیع رزق دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ لیعتبر العقلاء، تاکہ عقلاء سمجھ جائیں. وَيَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَلَا حِيلَةٍ. خدا نے احمقوں کو وسیع رزق دیا ہے تاکہ عقل مندوں کو پتہ چل جائے کہ رزق نہ ہوشیاری سے ملتا ہے نہ عمل سے ملتا ہے. اب آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑانا شروع کریں. آپ کو اتنے احمق ملیں گے جو بہت بڑی گاڑیوں میں آتے ہوں گے. کبھی کبھار ہمارے دوست کہتے ہیں ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم بہت عقل مند بھی ہیں، لیکن ہمیں سے ہو نہیں رہا، رزق آ نہیں رہا. میں ان سے اکثر کہتا ہوں تمہیں اگر رزق کمانا ہے تو تھوڑا سا احمق ہونا ہوگا. خدا نے احمقوں کو اتنا دیا ہے. شاید آپ نہ جانتے ہو نا کون سا احمق ہے جسے اتنا ملا ہے.
تو ابھی وہ دنیا کی سٹیج پہ بھی آیا ہوا ہے ایک بہت بڑا احمق جسے خدا نے بہت بڑا رزق دیا ہوا ہے، آیا ہوا ہے نا، اس کی حرکتوں سے آپ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا احمق، اسے خدا نے اتنا دیا ہوا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے احمقوں کو زیادہ اس لیے دیا ہے کہ عقل مندوں کو پتہ چل جائے رزق عمل سے نہیں ہے۔ کل میں جا رہا تھا، میں نے پڑھا، آپ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے انتظامیہ نے کہ آپ مسجد سپانسر کریں، مجلس سپانسر کریں تاکہ آپ کے رزق میں وسعت آئے۔ ابھی کی مجلسیں تو آپ کے خلاف جا رہی، رزق میں وسعت نہیں آتی، لکھا ہوا ہے گھر بیٹھ جاؤ پھر بھی اتنا ہے، عقل مندی کرو پھر بھی اتنا ہے، مومن ہو جاؤ پھر بھی اتنا ہے، کافر ہو جاؤ پھر بھی اتنا ہے۔ اچھا کسی نے کہا کافر ہو جاؤ تو زیادہ ہے، کون ہے کافر ہو تو زیادہ ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ مومنین نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کو یہ بھی شاید کہیں سمجھ میں نہ آئے، قرآن ہے کہ اگر آپ لوگوں کا پاس نہ ہوتا، ہم سے قرآن کہتا ہے، مومنوں سے کہتا ہے، اگر تمہارا پاس نہ ہوتا تو میں کافروں کو اتنا نوازتا کہ ان کے گھروں کے چھتیں سونے کی ہوتی اور گھروں کے زینے چاندی کے ہوتے۔ روایت میں ہے کہ اگر مومنین کا خیال نہ ہوتا تو کافروں کے سر میں درد بھی نہ ہوتا، یعنی ان میں کوئی مریضی نہ ہوتی، ایون ہیڈ ایک بھی ان کو نہ ہوتا۔ اگر کافروں کو سر میں درد نہ ہوتا تو پیناڈول بھی ایجاد نہ ہوتی، ہم نے تو ایجاد نہیں کی نا، پھر ہم کدھر جاتے؟ یہ جو ان کو سر درد ہوتا ہے یا کبھی مالی نقصان ہوتا ہے یا کم ملا ہے، یہ جو اتنا دیا ہوا ہے خدا کو کم لگ رہا ہے، یہ اس لیے کہ ہم بیچاروں کو لگتا کہ یہ تو خدا کے بہت منتخب ہستیاں ہیں جو خدا سب کچھ انہیں دے رہا ہے، اس کا خیال کر کے کافروں کو تھوڑا سا کم دیا ہے، تھوڑا سا مرض دے دیتا ہے۔ وَإِلَّا خدا نے بے تحاشا دینا تھا، اور یہ بے تحاشا دینا کیا ہے؟ سزا ہے۔ یہ بے تحاشا دینا سزا ہے۔ روایت ہے، میں ساری روایتیں نہیں پڑھوں گا، کچھ مفہوم پیش کروں گا، کچھ پڑھوں گا، کہ جب میں اپنے مومن بندے سے کچھ چھین لیتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، جب میں اس سے کچھ چھین لیتا ہوں تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے، جب یہ چیز میں لیتا ہوں یہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور جب میں اسے کچھ دیتا ہوں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، جبکہ جب میں اسے دیتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیں تو جو میں نے پہلے کہا تھا وہ کتنا آسان ہو گیا۔ جب آپ کو ملا ہے اس وقت اتنا ہی خوش ہونا ہے، جب آپ سے وہ چیز چھن جائے تب بھی آپ کو اتنا ہی خوش ہونا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آئے تو چھن جائے تو زیادہ خوش ہونا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ماننا مشکل ہے بھئی، چھن جائے تو زیادہ خوش ہونا ہے، میں خدا کے زیادہ قریب ہو گیا، مجھے وہ کچھ ملا جس کے بارے میں امام حسین کہتے ہیں اگر تو ملا تو مجھ سے پھر سے کیا گھویا میں نے، اگر تجھے کھو دیا تو پھر میں نے کیا پایا۔ یار حسینی ہیں تو یہ باتیں بھی ہمارے عمل میں ہونا چاہیے نا، ہمارے عقیدے میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے احمقوں کو اس لیے دیا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں وہ اپنی عقل سے کام لے۔ وَلَوْ جَرَتِ الْأَرْزَاقُ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں بِالْأَلْبَابِ وَالْعُقُولِ، اگر رزق اس بنیاد پر تقسیم ہوتا ہو کہ کون کتنا عقل مند ہے اتنا اسے زیادہ رزق دیا جائے، کون کتنی محنت کرتا ہے اتنے اسے زیادہ رزق دیا جائے، لَمْ تَعِشِ الْبَهَائِمُ وَالْحَمْقَى، پھر یہ چوپایوں کو تو رزق نہیں ملنا چاہیے، احمقوں کو رزق نہیں ملنا چاہیے۔ یہ رزق ایسے تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہاں بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھیں گے اور اٹھنے چاہیے، ہمیں اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، سارے سوال میں کلیئر بھی نہیں کر پاؤں گا،
کبھی آئیں گے بیٹھیں گے تو کلیئر بھی کر لیں گے. ابھی میں نے کیا کہا, آپ جتنی بھی یہاں ڈونیشن دے دیں, جتنے بھی کیا ہیں آپ کے وہ عزاداری شیئر لے لیں, آپ کے رزق میں وسعت کوئی نہیں ہونے والی. جتنی رزق ہے اتنی رہے گی, نہ کمی ہوگی نہ زیادتی. آپ جو بھی کریں, آپ کا رزق پہلے سے لکھا گیا ہے, جتنا لکھا گیا ہے اتنا ہی آپ کو مل کے رہے گا. ایسا ہو سکتا ہے نہیں؟ ہاں, کچھ لوگ شاید نہ آئیں, یہ عزاداری شیئر سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, یہ میں دوسری تیسری مجلس میں کہیں جا کے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے نا, عزاداری شیئر سے ہوگا. مجھے یہ خطرہ ہو گیا کل سے پابندی نہ لگ جائے. لیکن دیکھیں, ہم نے حدیثوں کے ساتھ چلنا ہے. حدیث کہتی ہے کوئی فرق نہیں آتا, آپ کا جتنا رزق ہے اتنا رہے گا. آپ کے ذہن میں ایک آیت آئے گی, لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو تو وہ ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے آیت یہ ذہن میں. انسان کو اتنا ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی محنت سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں تو کنٹریکشن ہو گئی نا جی. اس کا کیا حال ہے؟ آیت مانیں یا روایت کو مانیں؟ آیت کو مانیں گے. آیت اور روایت میں ہم آیت کو مانیں گے, یہ ہمارا موقف ہے. ہم آیت کے خلاف نہیں جاتے, لیکن آیت سمجھ میں بھی تو آنی چاہیے نا. اگر معصوم کا قول ہے وہ آیت کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے معصوم کا قول آیت کے خلاف ہو. یہ روایات احادیث میں پیش کر رہا ہوں, 1 2 3 نہیں ہیں, یہ بہت روایت ہیں. یہ تواتر ہے معنی کے اعتبار سے, تواتر معنوی ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے وہ خود اپنی جگہ. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی. اور یہاں کہہ رہے ہیں آپ کی سعی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ جو مرضی سعی کریں, بلکہ احمقوں کو تو زیادہ دیتا ہوں, کافروں کو زیادہ دیتا ہوں. اس دنیا کے لیے یہ آیت ہے ہی نہیں. یہ آیت آخرت کے لیے ہے. لیس للانسان الا ما سعی اس دنیا کے لیے نہیں ہے. اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ محنت کے مطابق نہیں ہوتا. اس دنیا میں ایسا ہے نہیں. آپ نے بہت محنت کی, آپ نے اپنی دکان 12 گھنٹے کھلا رکھی, آپ کو کسٹمر نہیں ملا. دوسرا آیا, اس نے 1 گھنٹہ دکان کھولی, اس کی خوب بکری ہو گئی. کہاں گیا لیس للانسان الا ما سعی؟ ایک بچے نے پورا چیپٹر پڑھا, 1 سوال چھوڑ دیا. دوسرے نے 1 سوال پڑھا, پورا چیپٹر چھوڑ دیا, وہی سوال آ گیا ایگزام میں. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ ما سعی تو ہے ہی نہیں. سعی دنیا میں کسی کو نظر آتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں. آپ اگر ٹیچر ہیں, آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ بچے نے کتنی محنت کی ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو پیپر نظر آتا ہے. پیپر اتفاقاً ایک بچہ بہت ذہین ہے, وہ بغیر پڑھے بھی اچھا لکھ سکتا ہے, آپ اس کو نمبر کم دیں گے کہ اس نے اتنی محنت نہیں کی جتنے دوسرے نے کی ہے. کم کر سکتے ہیں اس کا نمبر؟ نہیں. یہ لیس للانسان الا ما سعی کس کے لیے ہے؟ ان سعیہ سوف یرا, اس سے پچھلی والی آیت ہے. اس کی محنت کو جلد دیکھا جائے گا. ابھی یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, میں دیکھوں گا. میں اس کی محنت دیکھ کے اس کی محنت کے مطابق دوں گا اس دنیا میں. اس دنیا کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ کا رزق پہلے سے طے ہے. تعملون للدنیا, آپ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں. وانتم ترزقون فیہ, جبکہ آپ کو یہاں رزق ملے گا, رزق کی ضمانت ہے. ترزقون فیہ بغیر عمل, بغیر کسی کام کے آپ کو رزق ملے گا. رزق کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ولا تعملون للآخرہ، آخرت کے لیے کام نہیں کرتے، وانتم لا ترزقون فیہ الا بالعمل، آخرت میں عمل کے بغیر نہیں ملے گا، اس کے لیے عمل کرو، نہیں کرتے۔ دنیا میں عمل سے رزق نہیں ملتا ہے، پھر بھی عمل کرتے ہیں، پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ میں بھی اگر ایک کافر کی طرح یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میری ذہانت ہے، میری محنت ہے، مجھ میں کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنا ملا ہے، احمقوں کا یہ زیادہ خیال ہوتا ہے، عقل مند کا یہ خیال نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جو احمق کو دیکھ کے پہچان لے کہ خدا نے اگر اسے زیادہ دیا ہے تو اس لیے کہ یہ احمق ہے۔ کبھی رشک آئے گا کسی کے پاس زیادہ ہونے پہ؟ نہیں، رشک نہیں آئے گا، خدا کا شکر ہے میں عقل مند ہوں، مجھے کم دیا ہے۔ یہ شکر آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے، مشکل ہے، مانتا ہوں۔ اس دنیا میں آپ کو رزق مل کے رہے گا، لکھا ہوا ہے، اس کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری شیئر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یو ٹرن لے لوں گا عزاداری شیئر پہ۔ یہ جب غور سے مجھے دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو عزاداری شیئر کو چھوڑ دو۔ عزاداری شیئر کی ضرورت نہیں ہے، جتنا رزق لکھا ہے اتنا رزق آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ کا رزق نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، ایک ایک دانہ پہلے سے معلوم ہے۔ آپ کی عقل مندی اس دانے کو، اس رزق کو زیادہ نہیں کرتی ہے۔ آپ کی اپروچ صحیح ہونی چاہیے، آپ کا دیکھنے کا انداز چیزوں کو اہل بیت والا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اہل بیت کا دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے، اسی لیے کبھی کبھار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کا حق تھا تو امیر المومنین نے ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، کیسے کیوں نہیں کیا، جیسے ہم کرتے ہیں ویسا کیوں نہیں کیا؟ بھائی ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ علی ہے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ سمجھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک صاحب ابھی آئے تھے اور انہوں نے دین حق قبول بھی کیا، ان کا اشکال یہی تھا، اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو صرف اتنا سمجھا دیا کہ یہ علی ہے، علی کو اپنی آنکھ سے، اپنی اینک سے نہیں دیکھ سکتے ہو تو ابھی میں اس سے زیادہ یہاں نہیں کھول سکتا، صرف اتنا سا ایک روایت پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اہل بیت اس دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم اس دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اس جگہ پہ پہلے میں تھوڑا سا مختصر بیان کر دوں، کم روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ جی میرا چاہتا ہے ساری روایت پیش کروں، برکت اصل روایت میں ہے، میری گفتگو میں کوئی تاثیر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ راوی نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی کنیزوں کو منع کیا ہوا تھا کہ چھت پر نہ جائیں۔ ایک کنیز کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بچے کو گود میں لیے چھت پہ جا رہی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا گئی، گھبرا کے بچہ گر گیا اور بچہ دنیا سے چل بسا۔ اب امام کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہوا ہے؟ امام کو کس بات پہ دکھ ہوا ہے؟ جی معمولاً یہ ہے کیونکہ میرا بچہ ضائع ہوا ہے۔ لیکن امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما تغیر لونی لما ادخلت علیہا من الرعب، یہ مجھ سے ڈر کیوں گئی؟
اصل دکھ اس بات کا ہے، وہ اس لیے ڈری کہ اس میں معرفت نہیں ہے امام کی، اس میں بھی امام کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان امام سے ڈر جائے. انسان بھی کون؟ اپنی کنیز. میرے چہرے کا رنگ اس لیے تبدیل ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے ڈری کیوں. وَكَانَ علیہ السلام قَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ. اس کو سزا کیا ملی ہے؟ اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اب ہم اپنا ذرا سوچیں، وہ کنیز بھی نہیں ہے جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے. یہ میری اطاعت نہیں کرتی ہے. قرآن نے مجھے قوامون علی النساء کہا ہوا ہے، الرجال قوامون علی النساء. جب کبھی کوئی ایسا آئے نا، میں کہتا ہوں پہلے رجل تو بنو، مرد تو بنو، اس کے بعد اس آیت کی طرف آؤ. مرد ہوتے نہیں ہیں، قوام ہونے کے چکر میں اور ہوتے ہیں. اگر مرد ہو تو اسے اس آیت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود قوام ہوتا ہے ذاتاً. اور عورتوں کو یہ بات انتہائی پسند ہے کہ مرد قوام ہو. ابھی وہ روایت پیش نہیں کروں گا. خواتین کو وہ مرد زیادہ پسند ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کریں. ہم سب غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ میں نے کہیں کہا تو ایک لڑکے نے کہا کہ ہمارے فلان نے 2 شادیاں کی تھی تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا. میں نے کہا میں مرد کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات تھوڑی کر رہا ہوں جس کی بیوی اسے گھر سے نکال سکے. بھئی مرد ہونا شرط ہے. مرد ہو تو قوام ہو، مرد ہو تو دوسری شادی ہے. کوئی اللہ پھر اس چکر میں مت پڑو، نہ دوسری کی شادی کے چکر میں پڑو، نہ ہی قوام ہونے کے چکر میں پڑو. رزق لکھا ہوا ہے، جہاں جتنا رزق ملنا ہے، اور اس رزق پر راضی ہو یا نہیں یہ آپ کا نصیب ہے. کہ جو رزق ہے اس پہ آپ راضی ہیں یا آپ کو زیادہ چاہیے. وہ زیادہ اول تو حاصل نہیں کر سکو گے، حاصل کر لیا تو بھی وہ آپ کا رزق نہیں ہوگا. یہ ہم نے پہلے دن کہا ہے، جو کچھ آپ حاصل کریں وہ آپ کا رزق نہیں ہوتا. حاصل کر لیا لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی تو اس حصول کا کیا فائدہ ہے جس رزق سے میں فائدہ نہ اٹھا سکوں. ایک شخص ہے امام کی خدمت میں خادم ہے. خراسان سے ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ ہم ویل آف لوگ ہیں، ہمارے باغات ہیں بہت بڑے بڑے. اپنے موبائل پہ دکھایا، ابھی باغ کی ویڈیو دکھائی. یہ آج کل کے بچوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. اس وقت تو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے تھے نا، بیان کیا نا کہ اتنے بڑے باغ ہیں، اس میں انگور لگے ہوئے ہیں، سیب لگے ہوئے ہیں، کیا لگے ہوئے ہیں، سالانہ اتنی آمدنی ہے. وہ باغ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ باغ مجھ سے لے لو. خادم نے کہا مجھ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تم باغ مجھے دے رہے ہو؟ کہا یہ اپنی پوسٹ مجھے دے دو، مجھے امام کی خدمت کی جگہ دے دو، وہ باغات جا کے تم لے لو. انہوں نے کہا آفر تو اچھی ہے، ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے مجھے چاہیے، لیکن ایک اجازت دے دو، میں جا کے امام سے اجازت لے کے آ جاؤں. امام کے پاس گیا اجازت لینے کہ امام ایسی آفر ملی ہے، ایسا باغ مل رہا ہے، وہ آپ کا خادم ہو جائے گا، آپ کی میری جگہ وہ کام کرے گا، اور میں جا رہا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ. لیکن وہ اتنا بڑا باغ تمہیں دے کیوں رہا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس آپ کی خدمت کا شرف، میں ایسے ہی تو باغ مفت میں تو نہیں لے رہا ہوں، میں یہ اتنا بڑا شرف دے رہا ہوں. اس کو پھر سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، اچھا میں کیا دے رہا ہوں اور کیا لے رہا ہوں.
بھئی یہ جو رزق آپ کا خیال ہے، یہ باغ آپ کا خیال ہے، یہ فارم ہاؤس جو آپ کا خیال ہے، یہ کیا دے کے لے رہے ہو؟ یہ رزق نہیں ہے، یہ امام کی خدمت رزق ہے، یہ عزت ہے، یہ شرف ہے۔ اس نے واپس آ کے ان سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ باغ آپ سے نہیں لیتا، میں یہ خدمت آپ کی قبول نہیں کر رہا۔ حدیث ہے، رزق پہ آ جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا، اللہ نے رزق تقسیم کر رکھا ہے، اور رزق آپ کو صرف حلال رزق تقسیم ہوئی بھی ہے۔ حرام رزق خدا تو تقسیم نہیں کرے گا نا۔ اگر خدا نے میرے نصیب میں حرام رزق لکھ دیا ہو تو پھر تو جبر ہو گیا نا۔ میں کہوں میں کیا کروں، خدا نے حرام لکھا تھا اس لیے میں اوپر کی آمدنی لے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے لکھا ہے۔ نہیں بھئی، خدا حرام رزق نہیں لکھتا، خدا نے تقسیم کیا ہوا ہے، آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ حلال لکھا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَقْسُمْهَا حَرَامًا فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَبَرَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ تھوڑی دیر آپ کو لگے گا سب کو مل گیا میں رہ گیا، صبر کرو تمہیں بھی ملے گا۔ خدا نے لکھ رکھا ہے، اللہ کا تقوی، اوپر کی آمدنی کے پیچھے نہ جاؤ، اور تھوڑا سا صبر کہ باقی سب کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا ہے۔ آتاہ اللہ برزقہ، اللہ اس کو اس کا رزق دے دے گا۔ ومن ہتک حجاب الستر، اور جو حرام سے کمائے، فاخذہ من غیر حلہ، اور وہ رزق کو حرام طریقوں سے حاصل کرے، قص بہ من رزقہ الحلال، اتنا ہی جو اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا اتنا ہی اس کے لیے حلال لکھا ہوا تھا، اب حلال رزق اس کو نہیں ملے گا۔ جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا، جتنا لکھا ہے وہ حلال لکھا ہے۔ اگر آپ اسے حرام طریقے سے حاصل کریں گے حلال میں سے کم ہو جائے گا، آخرت میں عقاب بھی ہوگا۔ اتنی آسان ہو جائے گی زندگی ان احادیث کو اگر کوئی سمجھ سکے۔ میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، زندگی بالکل آسان، ساری ٹینشنیں ختم، اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں آخرت کی تو ٹینشن ہے نہیں، ہمیں ساری ٹینشن کس کی ہے؟ اسی دنیا کی ہے، اسی رزق کی ہے۔ یہی ہے کہ میں اگر نہ کروں یہ تو باقی سب کما رہے ہیں، باقی سب کھا رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا، کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن آزمائش ہوگی، آپ کو ایک دفعہ لگے گا کہ اگر میں بھی باقی سب کی طرح نہ کروں تو میں رہ گیا۔ نہیں بھائی، آپ کے نصیب میں جتنا لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد لا يحرم نفسه الرزق الحلال بترک الصبر، صبر کو ترک کر کے وہ رزق حلال کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ صبر نہیں آتا، آزمائش پہ صبر نہیں آتا، صبر نہ آنے کی وجہ سے رزق حلال چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَزْدَادُ عَلَى مَا قَدَرَ اللَّهُ، جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے صبر نہ کر کے اس سے زیادہ حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر میں کیوں اتنا پریشان ہوں، پھر میں کیوں صبر نہیں کرتا؟ بھئی صبر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے علی کے اس وعدے پہ یقین نہ ہو، پھر تو صبر نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا یہ وعدہ تو کر کے گئے ہیں لیکن ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
یہ امیر المومنین کا وعدہ ہے. امیر المومنین کی طرف سے اپنی طرف سے وعدہ نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. تمہیں جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، نہ تمہاری محنت سے وہ زیادہ ہوگا نہ سستی سے کم ہوگا. نہ صبر نہ کرو تو ملے گا وہی، لیکن گناہ بن کے ملے گا. ان اللہ عز وجل خلق الخلق وخلق معهم ارزاقهم حلالا. جب آپ کو خلق کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا رزق بھی خلق کیا ہے. کل ہم نے کہا تھا رزق خلق مسلسل کا نام ہے. خالق ہی رازق ہے، خالق کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں ہو سکتا. جب آپ کو خلق کیا ہے، آپ کے خالق نے آپ کے ساتھ آپ کا رزق بھی خلق کیا ہے، وہ رزق آپ کے لیے حلال ہے. فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال. آپ کے حصے میں اگر 1,00,000 ٹن گندم ہو، آپ نے 1 کلو گندم حرام سے کھایا تو حلال میں سے 1 کلو کم ہو جائے گا. آپ زیادہ نہیں کھا سکتے. اب میں اور کیسے سمجھاؤں؟ آپ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں. کاش مجھے سمجھ میں آ جائے. میں آپ کی بات نہیں کرتا، پریکٹیکلی مجھے سمجھ میں آ جائے. مسئلہ حل ہے. دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہیں یہ اگر حل ہو جائے. امیر المومنین کی طرف منسوب ہے یہ شعر. دع الحرص علی الدنیا وفی العیش فلا تطمع. یہ دنیا میں حرص چھوڑ دو، طمع چھوڑ دو، آزاد زندگی کرو. ولا تجمع من المال فلا تدری لمن تجمع. مال جمع کرنا چھوڑ دو اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا تم یہ مال کس کے لیے جمع کر رہے ہو. آخر میں یہ کس کا رزق ہے، اسے کس نے لے اڑنا ہے، اسے کس نے کھانا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جمع کیے چلے جا رہے ہیں. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. رزق لکھا ہوا ہے، مقسوم ہے، تقسیم ہو چکا ہے. کس نے تقسیم کیا ہے؟ خدا نے. اگر اس تقسیم پہ یقین نہ رکھو اور ہاتھ پاؤں مارو، یہ خدا کی نسبت سوء ظن، بدگمانی ہے. بدگمانی، مومن اگر مومن سے بدگمان ہو وہ بہت بڑا گناہ ہے. فقیر کل من یطمع غنی کل من یقنع. ہر وہ شخص جو طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، جتنی مرضی دولت بنا لے وہ فقیر ہے. اور وہ جو قناعت رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ غنی ہے. یہ اتنا خوبصورت مذہب اہل بیت کا مذہب. اس قسم کی احادیث آپ کو کہیں نہیں ملتی ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں آپ کو احادیث ملتی ہی در اہل بیت سے ہیں. کہیں اور سے آپ کو حدیث ملتی ہی نہیں ہے. کیوں، کیسے، ابھی بات نہیں کرتے اس پہ. یہ ہمارا دعویٰ ہے، ادعا ہے، کبھی تحقیق کریں گے آپ کو، آپ پہ یہ راز کھلیں گے. ہم اہل سنت ہیں، ہم ہی اہل حدیث ہیں. حدیث بھی ہمارے پاس ہے، سنت بھی ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ ہماری خیرات ہے. اور اس قسم کے حدیث آپ کو ذخیرے حدیث میں جو کچھ ہے وہ خیرات میں یہ نہیں ملیں گی. پھر ہمارا عمل اور دوسرے کا عمل برابر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا پہ یقین اور توکل اور کسی اور کا یقین اور توکل برابر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے خدا کا تعارف علی نے کرایا ہے. مجھے خدا کی ضمانتوں پہ قسم کھا کھا کے علی نے ضمانت دی ہے.
کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پریشان ہوں اپنے رزق کے لیے، میں پریشان ہو جاؤں اپنی دنیا کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جس گھرانے کے بارے میں دشمنوں نے یہ کوشش کی کہ اس گھرانے کو ہی ختم کر دیا جائے، اور اہل بیت کے تمام مردوں کو شہید کرنے کے بعد، عورتوں کو اسیر کرنے کے بعد، زندان شام میں، دربار شام میں ایک رسن بستہ خاتون یہ کہے واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے۔ یہ زینب کا چیلنج ہے اور یہ اس کی تعبیر ہے۔ اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، وقتی حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ بھی 40 سے آئے ہیں، کچھ لوگ کربلا سے، میں جانتا نہیں ہوں لیکن یقیناً یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ کربلا سے جدا ہونا کتنا مشکل ہے، حرم سے جدا ہونا کتنا مشکل ہے، زری سے جدا ہونا کتنا مشکل ہے۔ ہمارا امام حسین سے تعلق بہت کمزور سا تعلق ہے، ہمارے لیے جب اتنا سخت ہے تو زینب کبریٰ کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ آج 40 کے بعد 3 دن جب بیویوں نے بہت گریہ کیا تو امام زین العابدین نے حکم دیا کہ سب چلو مدینہ کی طرف چلو۔ آخری ہستی جسے قبر حسین سے جدا کیا گیا وہ زینب کبریٰ تھی۔ زینب زری سے جدا نہیں ہو رہی تھی، قبر حسین سے جدا ہو رہی، اور ایک بچی 11 محرم کو قبر سے بابا کے جسد سے جدا ہوئی ہے۔ میں کیسے کہوں مقتل میں کیا لکھا ہے؟ مقتل میں ہے سکینہ بابا کے جسد سے جدا نہیں ہو رہی تھی، لعینوں نے آ کے تازیانے مارے، سکینہ جدا نہ ہوئی، لعینوں نے بڑھ کے تماچے مارے، سکینہ جدا نہ ہوئی۔ مقتل کے الفاظ ہے ایک گروہ آگے بڑھا، اشقیاء کا ایک گروہ آگے بڑھا، وہ سکینہ کو کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ کاروان مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مدینہ والوں نے سنا کہ کربلا سے لوٹا ہوا کاروان آ رہا ہے۔ سن تو رکھا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، سن تو رکھا تھا عباس شانے کٹا کر سو گئے ہیں، لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ جب خبر سنی کہ یہ کاروان آ رہا ہے، امام زین العابدین نے اس کاروان کو مدینہ کے باہر روکا، بشیر سے کہا جا کر مدینہ والوں کو خبر کرو۔ بشیر آئے قبر رسول خدا پر اور وہاں آ کے اعلان کیا اے مدینہ والوں اٹھو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حسین کربلا میں مارا گیا، حسین کا سر تن سے جدا کیا، تن کربلا میں رہ گیا، سر نو کے نیزہ۔ مدینہ والے باہر نکلے، جنہوں نے اس کاروان کا استقبال کیا اس میں ام البنین بھی ہیں، اس میں ام سلمہ بھی ہیں، اس میں عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں۔ جب یہ کاروان مدینہ میں داخل ہوا، عبداللہ ابن جعفر کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ ایک خاتون کے پاس آ کے رک کے پوچھا کہ آپ نے میری زینب کو نہیں دیکھا؟ زینب نے فرمایا عبداللہ تو نے اپنی زینب کو نہیں پہچانا، تیرا حق ہے، مجھ پر وہ مصیبتیں آئی، 70 قدم کا فاصلہ تھا،
بھائی کو. سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. مخصوصاً جن مریضوں نے التماس سے دعا کا کہا ہے خدایا انہیں بحق بیمار کربلا شفاء عاجل عنایت فرما. ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرہ مند فرما. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. رحمتک یا ارحم الراحمین.